السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اس دور میں پورے عالم میں، پوری دنیا میں کمپٹیشن چل رہا ہے، مقابلہ چل رہا ہے۔ ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، چاہے عالم کے اعتبار سے آپ جائزہ لے لیں، عالمی اعتبار سے بھی ہر ملک اس بات کا فکر مند رہتا ہے کہ میں سپر پاور ہو جاؤں، اور وہ اس اعتبار سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شہر کے اعتبار سے بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسمارٹ سٹی بنائے، کوئی کہتا ہے اسمارٹ گاؤں بنانا ہے۔ غرض یہ کہ عالمی اعتبار سے بھی، ملکی اعتبار سے بھی، شہری اعتبار سے بھی، اور گاؤں اور علاقے اور محلے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھا اور بہتر بنائے، کہ دوسرے سے اس کا شہر عمدہ اچھا ہو، دوسرے سے اس کا ملک اچھا ہو۔ اور یہی سلسلہ ہر فیلڈ میں اور ہر چیز میں شامل ہو چکا ہے۔ پڑھائی کی لائن سے، علم اور ترقیات کی لائن سے لے لیا جائے تو ایک ٹیچر اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے، اس بات کی کوشش اور محنت کرتا ہے کہ تمام ٹیچرز میں وہ عمدہ اور اعلیٰ رہے، اس کو لوگ اعلیٰ جانے کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ڈاکٹرز اس بات کو سوچتے ہیں کہ وہ تمام ڈاکٹرز میں اچھے اور اعلیٰ جو ہے کوالٹی اور اعلیٰ ان کا جو ہے مقام و مرتبہ اس میں ہو۔ اسی طریقے سے ایک شخص اگر بزنس کر رہا ہے تو بزنس کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ میں تمام بزنس کرنے والوں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہو جاؤں کہ میرا بزنس اچھا چلے، اسی طریقے سے میرا نام، میری شہرت ہو۔ کوئی کرسی والا ہے، حکومت والا ہے، عہدے والا ہے، سوچتا ہے کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو۔ غرض یہ کہ مقصود یہ ہے کہ سارے عالم میں کمپٹیشن چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں ہر آدمی، ہر بندہ اس بات کا خواہش مند ہو کہ میں ایک دوسرے سے جو ہے اعلیٰ اور اونچا مقام والا ہو جاؤں۔ تو ظاہر بات ہے یہ سوچ تو اپنی جگہ پر اچھی ہے، یہ سوچ تو اپنی جگہ پر بہت اعلیٰ، اونچی اور بہت اچھی سوچ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، جس کو مسابقت کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس آگے بڑھنے کے اعتبار سے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں انسان جس قدر تباہی و بربادی کے موڑ پر پہنچا ہے، ہم اس کا بھی اندازہ لگائیں۔ سوچ تو سب کی اچھی ہے، لیکن یہ سوچ قابلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، صلاحیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ یہ شخص باکمال ہے، باصلاحیت ہے، اس بات کی قابلیت اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس اعتبار سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ
آگے بڑھنے کے چکر میں اور آگے نکلنے کے چکر میں نہ قابلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ باکمال ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اب ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے پیچھے لگے، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے پیچھے لگے۔ ایک مثال سے بات سمجھیے کہ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے یہ کوشش کی کہ چند افراد کو جن کو وہ بہتر سمجھتا تھا، اچھے سمجھتا تھا، ان کو جمع کیا اور یہ کہاں ایک گڑھا جو ہے اچھا گڑھا بنایا کہ جس میں آسانی سے اوپر آیا نہ جا سکے۔ اب اس گڑھے میں ان لوگوں کو داخل کر دیا اور یہ کہا کہ صبح جب میں آؤں گا تو سب سے پہلے مجھے جو شخص میں ملے گا میں اس کو بادشاہ بناؤں گا، میں اس کو اس عہدے پر فائز کروں گا۔ اب جب صبح آ کر دیکھا تو سب جو ہے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، سب اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ واہ واہ، یہ کتنے باکمال ہے کہ کسی کو بھی بادشاہ بننے کی چاہت نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہے، تو بڑی اچھی سوچ والے ہیں۔ تو بادشاہ نے ظاہر کیا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ تو کوئی بھی بادشاہ بننا نہیں چاہتا، بہت اچھی بات ہے۔ تو نیچے سے سب نے دبی آواز میں، آواز تو نکل نہیں رہی تھی، دبی آواز میں کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں کہ ہم جو ہے ہر ایک بادشاہ بننا چاہتا ہے، لیکن آپ نے جو شرط لگائی تھی جو صبح میں اوپر دکھے گا اسی کو بادشاہ بناؤں گا، تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آگے بڑھ جائے، تو ہم میں سے اگر کوئی آگے بڑھتا تو دوسرا جو ہے ٹانگ کھینچتا۔ صبح ہو گئی اور سب تک ہار کے جو ہے بیٹھ گئے کہ اب کوئی اوپر چڑھ نہیں سکتا۔ تو بادشاہ کو سمجھایا کہ یہاں جو ہے بادشاہ بننے کی ہر ایک کی نیت تھی۔ تو آج حال یہی ہو گیا ہے، آج حال یہی ہو گیا ہے کہ ہر ایک بڑی بڑی ڈگری، بڑا باکمال باصلاحیت بننا چاہتا ہے، بڑا ٹیچر بننا چاہتا ہے، بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بڑا انجینئر بننا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ کسی کے سر پر، کسی کے پیٹھ پر جو ہے پیر رکھ کر اور قدم سے اس کو جو ہے دبا کر اوپر بڑھا ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہ سکیں۔ تو کمپٹیشن اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور حال یہ ہو گیا کہ ان ڈگریوں کے چکر میں اور ان اعلیٰ عہدوں کے چکر میں اور اعلیٰ منصب کے چکر میں جو اصل چیز تھی اس کو انسان بھول گیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے اور دین نے انسانیت کو ایک اعلیٰ سوچ دی تھی، ایک اعلیٰ سمجھ دی تھی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اگر دنیا کے اعتبار سے تو جو تم اعلیٰ منصب حاصل کر رہے ہو اس کی بنیاد ایمانداری پر ہو، اس کی بنیاد پیسہ کمانے پر، روپیہ کمانے پر اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پر نہ ہو۔ اس لیے تمہیں تو جو ہے روپیے اور مال و دولت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تو یہ سوچو کہ جس کو اللہ نے کم دیا ہے اس کو سوچو، اس پر نظر کرو، تاکہ جو یہ زیادہ خواہش کی اور زیادہ مال حاصل کرنے کی اور زیادہ جو ہے بینک بیلنس اور عمارتیں اور بلڈنگیں بنانے کی جو خواہش ہے وہ دبی رہے اور اللہ کا شکر تمہاری زبان پر جاری رہے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اور دنیا کے معاملے میں یہ سوچ ہو کہ کمتر کو دیکھے، اعلیٰ کو نہ دیکھے، اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے اوپر درجے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو نہ دیکھو، تاکہ دین میں آگے بڑھ جائے۔ تو اسلام اور ایمان نے انسانیت کو یہ سوچ دی تھی دنیا اور آخرت کے معاملے میں کہ دنیا کے تعلق سے کیا سوچ ہونی چاہیے اور آخرت کے تعلق سے کیا سوچ ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر نہ بنو، اعلیٰ سے اعلیٰ انجینئر نہ بنو، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر نہ بنو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے حاصل نہ کرو، اس سے کبھی نہیں منع فرمایا، بلکہ فرمایا یہ بنو لیکن سوچ تمہاری جو ہے دنیا کا مال کمانے کی نہ ہو، دنیا کا مال کمانے کی نہ ہو، اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹرز تو بن گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ انجینئر اور ٹیچرز تو بن گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز تو ہو گئے، لیکن سوچ وہی گھٹیا ہے کہ کیسے مال زیادہ وصول کرے، کیسے زیادہ اپنی دنیا کو بنائے، اپنی زندگی کو عیش آرام والی بنائے، اپنی زندگی کو خوشحال بنائے۔ جب یہ سوچ ذہن میں آ گئی کہ مجھے دنیا میں اعلیٰ بننا، دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے جو ہے بادشاہ والی زندگی ہو، بادشاہوں والی زندگی ہو، خوشحال زندگی ہو، نوکر چاکر ہو، سارے خادم آگے پیچھے گھوم رہے ہو، ایسی زندگی، اگر ایسی سوچ والے ڈاکٹرز ہوں گے، ایسی سوچ والے انجینئر اور ٹیچرز ہوں گے تو سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں جس عہدے کو حاصل کرنا ہے وہ تمام عہدوں کو حاصل کر لو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن سوچ دینی ہونا چاہیے، اللہ کی یاد شامل حال ہونا چاہیے کہ جس اعلیٰ منصب پر فائز ہو وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، اور جب اللہ کی یاد کے ساتھ آپ اعلیٰ ٹیچر بنو گے، اعلیٰ ڈاکٹرز بنو گے، اعلیٰ انجینئرز بنو گے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے تو ویسے ہی کام کرو گے اور دنیا میں امن و امان، خوشحالی اور سکون اور چین حاصل ہوگا۔ آج جب اللہ کو بھول کر اور غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالت یہ ہے کہ ہر اعلیٰ عہدے پر رشوت لینے والے موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، کتنا مال لگانا پڑتا ہے۔ اچھا وہ ڈگری حاصل بھی کر لیا، اس کے بعد اگر اس کو کہیں سرٹیفکیٹ چاہیے یا کہیں کام کرنا چاہیے یا اعلیٰ ٹیچر ہے، اب اس کو جو ہے ٹیچر کی نوکری چاہیے تو وہاں پر بھی اس کو رشوت دینی ہے کہ وہاں قابلیت نہیں دیکھی جائیں گی، وہاں صلاحیت نہیں دیکھی جائیں گی، وہاں آپ کا علم نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو دیکھا جا رہا ہے کون کتنے دے رہا ہے۔ باقاعدہ بولا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنا آفر رکھا ہے، فلاں نے 15 لاکھ کا آفر رکھا ہے، اگر اس سے زیادہ دیں گے تو تمہیں یہ نوکری ملے گی۔ تو ہم نے اعلیٰ ٹیچرز بنائے اور جو وہ پیسے اور رشوت دے کر آگے بڑھے تو ذہن میں ان کے وہی رہیں گا کہ جتنا دیا ہے اب وہ مخلوق سے اور انسانیت سے وصول کرنا ہے۔ ڈاکٹر کا بھی وہی حال ہے، اتنے روپے خرچ کر دیا اس کے بعد بھی اس کو رشوت دینا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ جتنے خرچ کیا ہے اب سب لوگوں سے جو ہے اس کو وصول کرو۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ تم جو ہے جس منصب پر فائز ہونا چاہتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، بنے، لیکن اللہ کو یاد رکھے زندگی گزارے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اگر سوچ صرف دنیا کا مال کمانے کی ہے تو یہ تمہاری بربادی کا سبب ہے۔ اور حال یہی ہو رہا ہے کہ جب سوچ بدل گئی اور آگے بڑھنے کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور اس کے ساتھ جو ہے مال و دولت کے کمانے کی فکر، تو انسان جو ہے بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ کہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والوں کی بھی سوچ دنیا کمانے کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت سے، مریضوں سے، بیمار سے کوئی غریب آ جائے، کہاں کہ پہلے پیسے بعد میں آپریشن، کوئی رعایت نہیں ہے۔ آج ڈاکٹرز ایسے دنیا کمانے کے پیچھے لگے۔ میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا ہوں یا کسی کی برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں بتلا رہا ہوں کہ انسانیت کی سوچ کیسی ہو گئی ہے
اور اسلام اور ایمان نے کیا سوچ پیدا کرنے کے لیے کہا تھا. جب سوچ بدل گئی تو دنیا میں امن و امان ختم ہو گیا. سب بے چین ہے، سب جو ہے خوف کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ، عداوتوں کے ساتھ اور اخلاق کی پستی کے ساتھ، معاملات کی گراوٹ کے ساتھ، معاشرت کی برائی کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے کہ ایمان کا نام و نشان نہیں ہے. ایمان کا نام و نشان نہیں ہے. اپنے ایمان کو کھو بیٹھے. کیا ایمان کی حالت ہے. تو اسی لیے میں بتلا رہا ہوں کہ یہ سب سوچ ہو لیکن ایمان کے ساتھ ہو. اس لیے کہ اگر وہ ڈاکٹر بنے گا ایمان کے ساتھ، وہ ایماندار ڈاکٹر ہوگا، اس سے خلق خدا کو فائدہ بھی ہوگا اور انسانیت اس کی طرف متوجہ بھی ہوگی، اس کی زندگی میں بھی چین سکون راحت آئے گی. ورنہ مال وصول کر کے لوگوں کی برائیاں سننا اور پھر اللہ کی طرف سے جو بے سکونی اس کی زندگی میں آئے گی اس کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں. تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسداں بنیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بنیں، لیکن دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. دین اور ایمان کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. تو جیسے ہماری دنیا کے تعلق سے سوچ ہے ویسی سوچ ہماری دین کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے، آخرت کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے، ایمان کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے. جو خطبے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے، اور وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش کا، اس کی محنت کا پورا بدلہ عنایت فرمائے. تو یہ کوشش دین کے تعلق سے ہونا چاہیے، ایمان کے تعلق سے ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنا جائزہ لیں زندگی کا کہ ہمارا کتنا وقت دین کے لیے لگ رہا ہے اور کتنا وقت دنیا کے لیے لگ رہا ہے. اگر جاب کا وقت بھی نکال لیا جائے، 8 گھنٹے جاب کر رہے، 8 گھنٹے آرام کر رہے، بلکہ سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 7 گھنٹے سے زیادہ نیند یہ بھی اٹیک لاتی ہے اور 7 گھنٹے سے کم نیند بھی اٹیک لاتی ہے. تو 7 گھنٹے اور 8 گھنٹے پکڑ لو، اس سے زیادہ تو نیند نہیں ہونی چاہیے. تو 8 گھنٹے نیند، 8 گھنٹے جاب. کوئی 8 گھنٹے سے زیادہ جاب نہیں کرتا ہے. جاب کرنے والے 6، 7، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو 16 گھنٹے یہ ہو گئے، اب 8 گھنٹے بچے ہیں. تو اب 8 گھنٹے ان بچے ہوئے میں سے ہم اپنے دین کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں. یہ تو ضروریات کے، سونے کے اور جو جاب کے ہیں وہ سب گھنٹے نکال لیے. 8 گھنٹے میں سے ہم اپنے دین کے لیے کتنا وقت دے رہے. دنیا کے تعلق سے تو الگ الگ سوچیں ہیں، لیکن دین کے تعلق سے کیا سوچ ہے، دین اور ایمان کے تعلق سے کتنا وقت نکال رہے. بات سمجھیے، جس طریقے سے ہم یہ دنیا میں سوچ رکھتے ہیں نا تقابل کی، آگے بڑھنے کی، کہ ہم آگے بڑھ جائے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو حاضر کریں گے اور سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ دنیا میں تو یہ سوچتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے، چلو اب ہم دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے تمہارا مقابلہ کراتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے افراد موجود تھے، جس ڈگری پر، جس عہدے پر اور جس بادشاہت پر تم قائم ہو، ہم اسی سے تمہارا موازنہ کرائیں گے، مقابلہ کرائیں گے. اب اللہ کے حضور ایک بادشاہ حاضر ہوگا کہ وقت کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے زندگی گزارے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے کتنا وقت نکالے. ظاہر بات ہے وہ جواب تو یہی دیں گا، میں بادشاہ تھا، پوری حکومت چلا رہا تھا اور بہت زیادہ ذمہ داریاں اور بہت زیادہ بوجھ مجھ پر تھے.
کہ اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت تھی کہ مجھے تو وقت ہی نہیں ملا، نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ قرآن کی تلاوت کا وقت ملا، نہ حج کرنے کا وقت ملا، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح وقت ملا۔ تو وہ تو یہی باتیں کہیں گا کہ میں مصروف تھا، بادشاہ تھا، اس لیے انسانیت کی خدمت کرتا رہا اور جو ہے مجھے وقت نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سامنے جو وقت کا بادشاہ تھا، بڑا مصروف تھا، اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑے کریں گے، بتاؤ اس سے زیادہ تمہاری بادشاہت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو ساری عالم پر، ساری دنیا پر تھی، انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، سمندری مخلوق پر بھی تھی، خشکی کے مخلوق پر بھی تھی۔ گویا کہ ساری مخلوقات کے بادشاہ تھے، لیکن ساری مخلوقات کے بادشاہ ہونے کے باوجود نہ نماز چھوٹی ہے، نہ روزہ چھوٹا ہے، نہ حج چھوٹا ہے، نہ زکوٰۃ چھوٹی ہے، نہ اللہ کو یاد کرنا چھوٹا ہے، نہ معاملات خراب ہوئے ہیں، نہ اخلاق خراب ہوئے ہیں، نہ معاشرت خراب ہوئی ہے، نہ رہن سہن خراب ہوا ہے، نہ رشتہ داری خراب ہوئی ہے، بلکہ ایسی زندگی گزارے ہے دین اور ایمان کے ساتھ کہ وہ اللہ کے خوش نصیب انبیاء کرام علیہم السلام میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ کے سامنے کھڑے کر دیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اب بتاؤ کیا مصروفیت تھی تمہاری کیا مشغول تھی؟ نماز پڑھنے سے کس چیز نے تم کو روکا؟ زکوٰۃ دینے سے کس چیز نے روکا؟ حج کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور اللہ کو یاد کرنے سے، اپنے معاملات کو درست رکھنے سے، اپنی معاشرت کو درست رکھنے سے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے سے کس چیز نے روکا؟ بتاؤ، ظاہر بات ہے اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہاں دنیا میں جیسے مقابلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ ویسے ہی سوال کرنے والے کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، لیکن اعمال کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے اوقات کہاں لگا رہے ہو؟ کتنا وقت لگ رہا ہے تمہارا 24 گھنٹے کی زندگی میں دین کے لیے؟ قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگایا؟ ظاہر بات ہے ہم کوئی جواب نہیں دے پائے۔ اللہ تعالیٰ ایک بیمار کو کھڑے کریں گے، اچھا تم بیمار تھے، بتاؤ دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے کتنا وقت لگایا، کتنی عبادتیں کی، کتنے احکام کو پورا کیے، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اپنائے؟ بیمار کہیں گا مجھے تو ٹی بی کی بیماری تھی، میں کھانستا تھا، کچھ ہی نہیں کر پایا۔ فلاں بیمار الگ کہیں گا، فلاں بیمار الگ کہیں گا۔ ہر بیمار جو ہے اپنے اعتبار سے اپنی بیماری بتائیں گا۔ اتنا بیمار تھا، میں کیا یاد کرتا اللہ کو، میں کیا کرتا، نماز کیسے پڑھتا، میں کیسے روزہ رکھتا، ساری چیزیں اس سے سوالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑے کر دیں گے اور پوچھیں گے، ایوب بتاؤ ذرا کیسی زندگی گزری؟ سامنے رکھیں گے، دیکھو ان کی زندگی، اتنی سخت بیماری تھی کہ سارا بدن بیمار میں مبتلا ہو چکا تھا، صرف زبان بچی تھی جو اللہ کے ذکر میں لگی رہتی۔ اب آپ بتلائیے یہ بیمار کیا جواب دے گا حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے کہ اتنی بیماری میں بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اللہ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن میں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ میرا صبر کرنے والا بندہ تھا اور میرا بڑا نیک اور اچھا بندہ تھا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو ظاہر بات ہے بیمار بھی کوئی جواب نہیں دے پائے۔ یہاں تک کہ ہم بعض مرتبہ جو ہے بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہی بات کہتے ہیں کہ نماز کا وقت نہیں ملتا، پیشنٹ حاضر ہوتا ہے،
اب علاج کرنا ہے، آپریشن بیچ میں روک بھی نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو مثال بتانا چاہوں گا ایک اعلیٰ ڈاکٹر سے کی، کہ اس کی حالت یہ تھی، وہ خود یہ بتاتا تھا، امریکہ کا بڑا ڈاکٹر سے، لیکن ایسا دیندار، ایسا ایمان والا کہ وہ کہتا تھا مجھے 9 گھنٹے جو ہے کڈنی کے آپریشن کرنے میں لگتے ہیں، لیکن میں آپریشن بھی کرتا ہوں وضو کے ساتھ، اور میرا مصلی لگا رہتا ہے، آپریشن ہوتا رہتا ہے، ایسے موڑ پر روک دیتا ہوں کہ دوسرے لوگ کچھ کر لے اور اس وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسے ڈاکٹرز بھی آج موجود ہیں، ایسے ایمان والے، ایسے دیندار کہ آپریشن کے درمیان بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ اور میرے عزیزوں، ایسا مصروف شخص، اس کے تعلق سے ہم کیا کہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان کی تربیت کا واقعہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ماں نے کیسی تربیت کی تھی، کہ مدرسہ بھیجتی تھی اور جب آتے تو کہتے اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھ کر اللہ کھانا دیں گے۔ ایک مرتبہ کہیں چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس یقین پر اور اس اعتماد پر مانگنے والی دعا پر جنت سے جو ہے روٹی اتار دی تھی، اور وہ مزے والی جنت کی روٹی کھائے تھے، اس وجہ سے ان کو کاکی کہا جاتا ہے۔ ہندی میں کاکی جو ہے روٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسی تربیت میں پڑے ہوئے تھے، ایسی تربیت میں پلے ہوئے تھے، ایسی تربیت تھی ماں کی۔ حالت یہ ہوئی کہ جب وفات پائے اور جنازہ سامنے رکھا گیا، لاکھوں افراد موجود ہے۔ اب جو ہے ایک شخص آتا ہے، ان کا خادم آتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ حضرت نے وصیت فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا سن لیتے ہیں کیا وصیت ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے 4 وصیتیں فرمائی ہے۔ پہلی وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ ادا کرے اور وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ یعنی جو نماز ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں جو اقامت کہی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت وہ موجود رہے، ایسا شخص میری نماز پڑھائے۔ پھر دوسری وصیت یہ کی کہ میری نماز ایسا شخص پڑھائے جس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہو۔ نماز کی بات نہیں، تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تیسری وصیت فرمائی کہ ایسا شخص میری نماز پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور چوتھی شرط یہ بتلائی کہ ایسا شخص میری نماز پڑھائے جس کی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑی۔ اب بتلائیے چاروں شرط کتنی سخت ہے۔ آج ہم دیکھیں تو کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہوگا، جو موجود ہوں گے اللہ والے، اس لیے کہ ہر عالم میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بزرگ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ دنیا چلتی ہے۔ تو بہرحال عموماً جو ہے دیکھا جائے تو یہ شرائط کسی میں موجود نہیں ہوں گی، اتنے سخت شرائط کہ تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ سے بھی پابندی ہو، سنت عصر کی بھی قضا نہیں ہوئی ہو، اور کسی نامحرم پر نظر بھی نہ پڑی۔ یہ چاروں اتنی سخت شرطیں لگائی۔ اب وصیت تو سنا دی، اب مجمع دیکھ رہا ہے نماز کون پڑھائے گا، کہ نماز کون پڑھائے گا، کوئی ایسا شخص تو ہوگا ہی نہیں۔ لوگ تو یہی سوچ رہے کہ وصیت تو کر دی، لیکن اب کون نماز پڑھائے۔ دیکھا کہ ایک شخص چہرہ چھپاتے ہوئے آ رہا ہے، اور ان کے جنازے کے قریب آ کر یہ بات کہی کہ حضرت آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن انسانیت کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ اور وہ کون شخص تھا؟ ذرا اندازہ لگائیے وہ کون شخص تھا۔ وہ حضرت کا مرید اور اس وقت کا بادشاہ التمش تھا۔ اس وقت کا بادشاہ تھا
جس کے اندر جس کی زندگی میں یہ اہتمام تھا۔ سوچنے کی بات ہے اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے کہ بادشاہ رہ کر بھی اتنا اہتمام، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، ساری نمازیں بھی تکبیر اولیٰ سے ہوئی، سنتیں بھی نہیں چھوٹی، اور کسی نامحرم پر نظر بھی نہ پڑی، اور وہ بھی بادشاہ وقت التمش ہے کہ ایسی پاکیزہ زندگی گزار گئے۔ ظاہر بات ہے ہم اللہ کے حضور کیا جواب یہ ہمارے سارے بہانے، بیزی تھے، مصروف تھے، یہ جاب تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حضور کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ اللہ مقابلے میں ایسے افراد کو کھڑے کر دیں گے اور کہیں گے بتلاؤ ان سے زیادہ مصروف تھے، ان سے زیادہ مصروف تھے، ان سے زیادہ بیزی تھے، کون سے اعمال اور عبادتوں کی بات کر رہے ہو میرے عزیزو؟ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ہم اللہ کے حضور کیا جواب دے پائیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ اپنے دین کے لیے کتنا وقت لگایا، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا؟ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہم جو ہے اپنے اوقات کو ایمان کے بنانے میں اور اس کی حفاظت میں ہم لگانے کی کوشش کریں کہ اسی ایمان پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنے والی ہے۔ اسی ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون سا ایمان لایا ہے؟ وہ ایمان تو نہیں لایا کہ جو موقع موقع پر بک جاتا تھا، کبھی روپیوں میں بک جاتا تھا، کبھی جو ہے لڑکیوں میں بک جاتا تھا، کبھی گھر بار کے لیے بک جاتا تھا۔ اس لیے کہ آج کوششیں چل رہی ہے کہ مال و دولت دے کر، لڑکیاں پیش کر کے، اور اسی طریقے سے گھر بار، اچھی جاب دے کر آپ کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، آج اپنے ایمان کو بنانے کی بہت ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ایمان کی بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے اور اپنے آخرت کو بنانے کے لیے ہم جو ہے زیادہ اوقات لگائے، اور ہر شخص جائزہ لے، ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، دنیا کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا میں اتنا عمل کرو، اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں کتنا رہنا ہے، عارضی زندگی ہے، کب ختم ہو جائیں گی، کب فنا ہو جائیں گی کوئی پتہ نہیں، اور ساری دوڑ بھاگ اسی کے پیچھے لگا۔ وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو، اتنے اعمال کرو، اتنی محنتیں کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، اس کی تیاری میں ہم کتنا وقت لگا۔ آج عزیزان محترم لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اخلاص کے ساتھ، اپنا قیمتی وقت نکال کر، اپنی جاب سے وقت نکال کر، اپنے کاروبار سے وقت نکال کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے خدمت میں آتے ہیں، اس دین کی نسبت پر، اس ایمان کی نسبت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ میرا دین جو ہے انسانیت تک پہنچاؤ، میرا دین انسانیت تک پہنچاؤ۔ وہ آپ تک آتے ہیں، آپ گردن موڑ لیتے ہو، آپ چہرہ جھکا لیتے ہو، آپ سوچتے ہو، الفاظ نکل جاتے ہیں، یہ کہاں آ گئے؟ عزیزان محترم یہی کام کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ ایسے دور میں ضرورت ہے ایسی محنتوں کی، ایسی کوششوں کی، ایسی فکروں کی جو ایمان کے تعلق سے ہو۔ کوشش کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں اور ہمارے خاندان کامیاب ہو جائے۔ اس وقت تو ان حالات میں اور اس دور میں یہی کامیابی کا اہم راستہ ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔